السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ زمانوں سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور وہاں فضا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکثناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا احتیاط و بازبان پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد ماذ الجود والکرم وآلہ الکرام البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزشتہ جمعہ کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ دین اسلام میں سب سے اول، ہم خطبے وغیرہ میں بھی پڑھتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کرام کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان ابوبکر صدیق۔ انسانوں میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں میں انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا بیان کیا آخری لمحات میں، وہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خواہش رہی وہ بھی میں نے بتایا آپ کو گزشتہ جمعہ۔ حضرت عمر ہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حضرت عمر وہ ہیں، یعنی کہ آدمی ہوتا نا تعریف کرنے والا بھی دیکھیں وہ کیسا ہے، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اور حضرت عمر وہ ہیں کہ ان کی زبان کے مطابق، یعنی ان کی بات کے مطابق قرآن نازل ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کر لے گئے مکہ خانہ کعبہ کے سامنے، اے عمر یہ مقام ابراہیم ہے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جیسے جیسے دیوار بڑھتی گئی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا گیا، اس نے اپنے سینے میں ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم کو جذب کر لیا، اس پتھر پر حضرت ابراہیم کا پیر کا نشان ہے، تو بڑا متبرک خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے، اور یہ مقام ابراہیم سرکار بتا رہے ہیں عمر یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہے نا، کیا ہم لا نتخذ من مقام ابراہیم مصلی، الا نتخذ من مقام ابراہیم مصلی، یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ نہ بنائیں؟ حضرت عمر نے یہ کہا، جبریل امین آ گئے، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے لوگو تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ عمر نے کہا بننا تھا، لیکن وہ جو پہلی بات نکلی ہے وہ عمر کی زبان سے نکلی ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں بار بار آتے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجئے نا پردہ کریں، یا رسول اللہ آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجئے وہ پردہ کریں۔ ایسی نکلتی ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں لوگ اچھے نہیں ہیں، سارے لوگ اچھے نہیں ہیں، صحابہ چلیں باخلوص لیکن مشرکین بھی ہیں، اور بھی ہیں، یہود ہیں، منافقین ہیں، رسول اچھی بات نہیں ہے، آپ اپنی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کریں۔ سرکار ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول حکم نہیں دے رہے ہیں، بس سب سے پہلے تو حضور کو حکم دینا چاہیے تھا پردے کا، لیکن اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وہ جو بھی کہتا ہے رب کی بات ہوتی ہے۔ تو حضور تو انتظار کر رہے ہیں، جب اللہ نے نہیں کہا تو میں کیوں کہوں؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بیویاں پردہ کریں، لیکن جب تک اللہ نہ فرمائے میں کیسے حکم دوں؟ یہ تو میرا حکم ہو جائے گا، نہیں میں وہ حکم دوں گا جو اللہ کا حکم ہوگا۔ تو چلتا رہا، اللہ بھی جانتا ہے نا کہ حضور کی بیویاں بے پردہ ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی جانتا تھا، جیسے ہی شادی ہوتی ویسے ہی حکم آ جاتا پردہ کرو،
لیکن نہیں آیا، نہیں آیا۔ حضرت عمر بار بار آتے ہیں، کئی بار آ کر کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے نا اپنی بیویوں کو پردہ کریں، لوگ اچھے نہیں ہیں۔ سرکار نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن سرکار نے حکم نہیں دیا۔ ایک دن حضرت عمر یعنی ویسے ہی ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے کہ یعنی کیوں پردہ نہیں کروا رہے ہیں، تو حضرت عمر نے ایک دن یعنی کہ یہ کیا کہ حضرت سودا سرکار کی زوج محترمہ ہیں، بزرگ ہیں، عمر والی ہیں، اور وہ یعنی کہ ہائٹ میں بڑی لمبی تھی، ہائٹ زیادہ تھی، ساری ازواج میں ان کی ہائٹ سب سے زیادہ۔ وہ بالکل چادر لپیٹ کر رات کے وقت جب کوئی دکھتا بھی نہیں ہے کسی کو، رات کے وقت وہ قضاء حاجت کے لیے نکلی۔ پہلے ٹوائلٹ وغیرہ نہیں تھے گھر میں، عرب والے پسند بھی نہیں کرتے تھے کہ جہاں کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو ہے نا رہو سہو وہیں پر یعنی پیشاب پاخانہ بھی ہو، یہ پسند نہیں تھا، اس لیے وہ جاتے تھے باہر دور میدان میں۔ اور باقاعدہ حضرت عائشہ نے بخاری میں اسے یعنی روایت ہے، حضرت عائشہ نے اس سے بیان کیا کہ ہم اہل عرب جو ہے نا پسند نہیں کرتے تھے کہ گھر کے پاس ہمارے ٹوائلٹ ہو، اس لیے ہم دور جاتے میدان میں۔ حضرت سودا نکلی قضاء حاجت کے وقت، ٹائم فکس تھا رات کا وقت یا ارلی مارننگ فجر سے پہلے، یہ دو ٹائم تھے جس میں عورتیں جاتی تھی ایک طرف میدان میں، مرد جاتے تھے دوسری طرف میدان میں، دونوں کے اپنی اپنی جگہیں تھی۔ حضرت سودا نکلی، حضرت عمر پیچھے کھڑے ہیں ایک یعنی کہ چھپے ہوئے، اور پیچھے سے آواز لگائی اے سودا، میں نے پہچان لیا کہ تم سودا ہو، میں نے پہچان لیا۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم کتنا بھی چادر لپیٹ کے نکلو، تم پہچان لی جاتی ہو تو نکلو ہی مت، نکلو ہی مت۔ لیکن اللہ کے رسول نکلنے دے رہے ہیں کہ بھائی قضاء حاجت کے لیے تو جانا پڑے گا، تو پردے کا ابھی حکم نہیں آتا۔ لیکن اب جب حضرت عمر نے یہ کہا، حضرت سودا گھر لوٹ کر آئی، حضرت عمر آ گئے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے نا اپنی ازواج کو، وہ اندھیرے میں بھی پہچانی جاتی ہے کہ کون جا رہی ہے، کوئی بدماش قسم کا آدمی آپ کی دشمنی میں انہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، اے محبوب آپ اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمان کی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کریں، وہ پردہ۔ تو حضرت عمر وہ ہیں، ایسا ہے 34 آیتیں ایسی ہے جو حضرت عمر کی زبان کے مطابق نازل ہوئی ہے، بالکل ویسے۔ تو حضرت عمر وہ عظیم الشان یعنی کہ ہستی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فرماتے ہیں، اور پہلے تو ایک یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت سننا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، بڑی مشہور یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک دن سرکار آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، رات تھی، اندھیرا تھا، ستارے بہت زیادہ چمک رہے تھے، تو سرکار سے حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ یہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں ہوگی کسی کی، اتنی نیکیاں ہوگی کسی کی؟ تو سرکار فرماتے ہاں ہے۔ کہ کس کی؟ اب حضرت عائشہ کے دل میں بات یہ ہے کہ ابھی سرکار فرمائیں گے عائشہ تیرے باپ ابو بکر کی اتنی نیکیاں تو تیرے والد ابو بکر کی ہے۔ کہ کس کی؟ سرکار فرماتے عمر کی۔ سرکار فرماتے عمر کی نیکیاں اتنی، آسمان کے ستاروں جتنی عمر کی نیکیاں۔ تو منہ تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا، میرے باپ کا نام نہیں آیا، میرے والد کا نام نہیں آیا ہے نا، اتنی نیکیاں عمر کی تو پھر میرے والد کی کتنی کم ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ تو میرے والد کی نیکیاں؟ سرکار فرماتے عمر کی ساری نیکیاں ایک پلے میں، ابو بکر کی ایک نیکی ایک پلے میں بھاری ہو جائے گی۔ ساری نیکیوں کی بات نہیں، صرف ابو بکر کی ایک نیکی ایک پلے میں ہو اور عمر کی ساری نیکیاں دوسرے پلے میں، ابو بکر کی نیکی بھاری ہو جائے گی۔ تو اب حضرت عمر کیا تمنا کرتے ہیں؟ حضرت عمر آپ تمنا کرتے ہیں کاش کہ مجھے ابو بکر کے دنوں میں سے ایک دن کے اعمال اور راتوں میں سے ایک رات کا عمل اگر مجھے مل جائے تو میری تو نجات ہو جائے، میری تو آخرت سنور جائے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے وہ دن اور رات، وہ ایک دن اور وہ ایک رات کون سا؟ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سارے لوگ پریشان تھے، سرکار کی وفات ہو گئی حجرہ عائشہ میں، ادھر حجرہ عائشہ ہے، ادھر حجرہ عائشہ میں سرکار کی وفات ہو گئی ہے حضرت عائشہ کی گود میں، اور ادھر سارے مسلمان جمع ہیں، سارے صحابہ پریشان ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، سب ہیں۔ ابو بکر گھر پر تھے، پتہ چلا آئے ہیں ابو بکر۔ اب جب سب کو پتا چل گیا کہ وفات ہو گئی ہے تو حضرت عمر کا حال یہ ہے کہ تلوار نکال کر ایسے ہی گھوم رہے ہیں، مسجد کے اندر چکر لگا رہے ہیں، خبردار اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد کی وفات ہوئی تو قتل کر دوں گا، حضور کی اگر وفات کا کسی نے کہا تو قتل کر دوں گا، نہیں ہو سکتا،
ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ حضرت عمر تلوار لے کر گھوم رہے ہیں غصے میں. حضرت عثمان کا حال یہ ہے کہ ہوش میں آتے ہیں, روتے روتے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں, پھر ہوش میں لایا جاتا ہے, روتے روتے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. اتنے حالات خراب, صحابہ پریشان ہیں, سب ہر ایک یعنی پریشان ہے, رو رہا ہے. حضور چلے گئے, حضور دنیا چھوڑ کر رخصت ہو گئے, حضور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے, سب پریشان ہیں. اور محبت تو اتنی محبت کی ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. وہ عورت کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ جنگ احد میں پتہ چلا, ایک خبر افواہ پھیلی تھی, شیطان نے ایک آواز لگائی, قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اب لوگوں میں افواہ پھیلی, صحابہ میں یعنی کہ بالکل بھگدڑ مچ گئی, جو جہاں آیا ادھر بھاگا. اور اس کے بعد مدینے تک خبر پہنچی تو ایک عورت دوڑتی ہوئی نکلی, ایک عورت دوڑتی ہوئی نکلی. راستے میں صحابہ میں رکھا میرا یعنی کہ حضور کیسے ہیں, حضور کا ایک نے خبر دی کہ تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے, کہ وہ چھوڑو حضور کیسے ہیں, کہ حضور ٹھیک ہے. دوڑتی جا رہی ہے, راستے میں دوسرے ملے, کہ حضور کیسے ہیں. اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے شہید کر دیے گئے, کہ وہ چھوڑو, یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں. شوہر بھی شہید ہو گئے, بیٹے بھی شہید, باپ بھی شہید, ہر ایک کی خبر سنتی گئی, لیکن بس سوال ایک تھا, حضور کیسے ہیں, کہ حضور خیریت سے ہیں. لیکن پھر بھی سن لیا نا کہ خیریت سے لوٹ جاتی نہیں, جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گی چین نہیں آئے گا. جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچی, حضور کو دیکھا, دل کو قرار آ گیا ہے, سکون مل گیا. ہاں حضور سلامت ہیں, حضور سلامت ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری مصیبتیں آپ اگر صحیح سلامت ہے تو ساری مصیبتیں آسان ہیں, ساری مصیبت. اتنی محبت صحابہ نے کی ہے. اور آج وہ سن رہے ہیں کہ سرکار ساتھ چھوڑ کر چلے گئے, وفات ہو گئی ہے سرکار کی, سب کی حالت خراب. ابوبکر صدیق آئے, آ کے ڈائریکٹ حجرے میں گئے, سرکار کی پیشانی پر بوسہ دیا, عرض کرتے یا رسول اللہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اپنی ہزاروں جانیں قربان کر کے آپ کو جانے نہیں دیتے, لیکن یہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں, یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. آئے ہیں ممبر پر, آ کر ممبر پر کھڑے ہوئے, آپ فرماتے ارشاد فرما, خطبہ ارشاد فرما, عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ. میں کہتے نہیں بیٹھوں گا, نہیں بیٹھوں گا, بالکل جلال میں, اگر کسی نے کچھ کہا کاٹ دوں گا. وہ ابو بکر نے چھوڑ دیا عمر کو, ہاں بھائی چھوڑو اس کو. آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا. خطبہ کا مطلب تقریر ہوتا ہے نا. ہم یہاں ڈائریکٹ عربی میں تقریر کر دیں, بہت اچھی بات ہے, یہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو سننا بھی نہیں پڑے گا اور تقریر بھی ہو جائے گی, تو ٹینشن ہی نہیں کہ مولانا کیا بول کر چلے گئے. لیکن اب یہ کہ لوگوں کے نواز و نصیحت کرنا ضروری ہے, اسلام نے لازم و ضروری قرار دیا, اس لیے اردو میں پہلے کرنی پڑتی ہے, پھر عربی میں تھوڑا سا شارٹ خطبہ کر دیتے ہیں. بہرحال تو حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ پڑھا اور پھر آیت کریمہ پڑھی, کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور چلے گئے, ان کو بھی جانا ہی تھا. صحابہ کہتے جیسے یہ آیت ہم نے سنی ہے نا, ہم اچانک ہمیں سکون مل گیا, ہمارے ہوش ٹھکانے آ گئے کہ نہیں یار صحیح بات ہے, حضور کو جانا تو تھا ہی, ایک دن اور چلے گئے, بات ختم ہے یار, اس میں اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے حضرت عمر جو چکر مار رہے تھے وہ بھی وہیں تلوار رکھ کے نیچے بیٹھ گئے. ابو بکر نے, صحابہ کہتے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت اس سے پہلے ہم کو پتہ ہی نہیں تھی, ابو بکر نے پڑھی تو ہم کو یاد آئی ہے. کہتے پھر سب پر سکون سناٹا چھا گیا, ہر کوئی پرسکون ہو گیا. کہتے یہ ابو بکر نے, اور پھر مرتدین یعنی کہ اہل عرب میں مرتدوں نے جو فتنہ پھیلایا, زکات دینے سے انکار کر دیا, ابو بکر صدیق فرماتے میں ان سے جہاد کروں گا. حضرت عمر کہتے ہیں لیکن ان سے کیوں جہاد کروں گا, وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں, وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں جو کلمہ پڑھے مسلمان ہے اس سے جہاد نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے حضور کے زمانے میں اگر وہ اونٹ کی ایک رسی زکات میں دیتے تھے اور مجھے دینے سے منع کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا. رقم بہت بڑی رقم تو دور کی بات, ایک اونٹ کی رسی دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا. کہتے حضرت عمر فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ میں نے ان سے اتنی بحث کی اور انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ اللہ نے میرے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ ابوبکر حق پر ہے. کہ تو وہ ایک دن کا عمل اگر مجھے مل جائے تو میری نجات ہو جائے. اور وہ ایک رات کہ جب سرکار نے ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی ہے, کہتے ہیں وہ ہجرت کی اور جب وہ غار تک پہنچے, غار ثور تک, تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا, ایک تو یہ کہ غار تک ایسے نہیں پہنچ گئے نا, سفر کیا, اب جب غار پر اوپر جانا تھا تو عرض کرتے یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں.
آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، ہے نا؟ اندھیرا ہے، کہیں آپ کو کچھ ٹھوکر ووکر نہ لگ جائے، اپنے محبوب کا اتنا خیال، اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور پھر آپ غار ثور تک پہنچے، اور پہنچے تو اتار کے آپ فرماتے ہیں یا رسول آپ رکیے، کہ ایسا نہ ہو کہ غار میں کوئی تکلیف دے، اذیت دینے والی چیز ہو، کہیں آپ کو کچھ اذیت نہ دے دے۔ اگر حضور کو اذیت دینے والی چیز تھی تو ابو بکر کو بھی تو اذیت دیتی، ابو بکر کی دوستی تو تھی نہیں، لیکن اپنی جان قربان کر رہے ہیں حضور کے نام پر، یا رسول آپ رہیں میں دیکھتا ہوں۔ آپ گئے غار کو اپنے ہاتھوں سے اندھیرے میں، اندھیرا ہے تو اجالا نہیں ہے، لیکن اندھیرے میں ٹٹول کر پہلے صاف کیا، صاف کر کے جتنے سوراخ تھے، لگا کہ بہت سے سوراخ ہیں، تو اپنا تہبند، یہ ذات جو پہنی تھی لنگی، وہ تہبند نکال کر اسے پھاڑ کر ہر سوراخ بند کیا، ہاں سارے سوراخ بند کر دیے، ٹٹول کر دیکھا 2 سوراخ باقی رہ گئے ہیں، تو صدیق اکبر نے کہا اب کیا کرنا؟ اپنی دونوں ایڑیاں رکھ دی اس پر، اپنی ایڑیاں رکھ دی، ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ تشریف لے آئیں۔ سرکار آئے اور حضور کی گود میں سر رکھ، ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آپ آرام کرنے لگے، سو گئے۔ کہتے وہ رات ابوبکر صدیق نے ایسے گزاری کہ اس رات سے سانپ ڈس رہا تھا، اتنا زہریلا، سارا زہر پھیلا ہے، اتنی شدت، اتنی کی تکلیف ہو رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، سرکار کے چہرے مبارک پر، چہرے وضحا پر گرے، سرکار نے آنکھیں کھولی، ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ڈس لیا گیا ہوں، کسی چیز نے ڈس لیا ہے مجھے۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، سارا زہر ختم ہو گیا ہے، 1 منٹ میں، 1 منٹ کا کام، صرف اپنا لعاب دہن لگایا، سارا زہر ختم، زہر کا اثر ختم۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی تو ابوبکر صدیق کی وفات کے وقت یہی زہر واپس پلٹا، یہی زہر واپس پلٹا، اور اسی زہر کی وجہ سے، اسی زہر کے اثر سے آپ کی وفات ہوئی، تو آپ کو بھی شہادت کا مقام ملا، میدان جنگ میں نہیں، لیکن زہر سے، سانپ کے ڈسنے سے آپ کی شہادت ہوئی، یہ زہر واپس پلٹا وفات کے وقت، اور آپ کی بھی شہادت ہوئی۔ بہرحال کہنے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں وہ رات اگر وہ رات کا عمل مجھے مل جائے تو پھر میری نجات ہے۔ یہ ابوبکر صدیق کے ایسے ایک دن اور ایک رات ایسا کہ ان کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، ان کی اس نیکی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی جتنے بھی لوگ محنت کر لیں لیکن کوئی بھی ان کی اس ایک دن اور ایک رات کی نیکی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اعلیٰ مقام ہے۔ آج کل بہت سے ایسے مذہب اہل سنت میں بھی، سنیوں میں بھی ایسے بہت سے ظاہر ہوئے ہیں کہ جو ابوبکر صدیق، حضرت عمر کی برائیاں کرتے ہیں، یا حضرت علی کو سب سے افضل مانتے ہیں، سب سے افضل مانتے، برائی نہیں کرتے تو کم سے کم افضل مانتے ہیں کہ علی سب سے افضل، ابو بکر عمر تو بعد میں، نہیں، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نہیں، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور اسی لیے خطبے میں اسے شامل کیا گیا، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور اس بات کا اعتراف خود سرکار نے اپنے آخری خطبے میں، جس میں وفات ہوئی ہے سرکار کی، اس آخری خطبے میں بھی فرمایا کہ ابو بکر جیسا کوئی نہیں۔ اور سرکار حضرت علی سے پوچھا گیا، حضرت علی کی خلافت میں، ہے نا، 23 سال کے بعد، 20 سال کے بعد حضرت علی سے پوچھا گیا، اے علی تم لوگوں نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ کیسے بنا لیا؟ ابو بکر کو اپنا خلیفہ کیسے بنایا؟ حضرت علی فرماتے ہیں بڑا آسان تھا، بڑا آسان تھا، اللہ کے رسول نے اپنی حیات میں اپنی نماز کا امام، اپنا نائب اور خلیفہ، وہ بھی دین میں اپنا خلیفہ ابو بکر کو بنایا، تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے سرکار کا خلیفہ ابو بکر کو بنا دیا ہے۔ ورنہ تو عائشہ صدیقہ منع کر رہی ہیں، سرکار فرماتے ہیں عائشہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، 17 نمازیں پڑھائی ہے سرکار کے زندگی میں، ابو بکر صدیق نے حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر 17 نمازیں آخری دن 2-3 دن میں، وہ 17 نمازیں پڑھائی نا، تو پہلی مرتبہ سرکار فرمایا عائشہ ابو بکر سے، تمہارے والد ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے، تو حضرت عائشہ خود ہی منع کر رہی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ خوش ہو جاتا ہوں میرے ابا کو بولے نا، سرکار نے میرے ابا سے کہا نہیں، وہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ تو جانتے میرے والد کتنے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، آپ بیمار ہیں یہاں حجرے کے اندر، اور وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے، وہ تو روتے ہی رہ جائیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، میں کسی اور سے کہہ دوں؟ سرکار فرماتے نہ، صرف ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔
ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائی. پتہ حضرت علی فرماتے ہیں جب سرکار نے ابو بکر کو ہمارے دین یعنی نماز کے لیے ہمارا امام بنایا تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی ابو بکر کو اپنا امام و خلیفہ بنا لیا. بڑا آسان تھا, کوئی مشکل کام نہیں تھا. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب سے افضل. حضرت ابو بکر کے بعد جمہور علماء اہل سنت کا یہ موقف اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ ہماری ہے نا افضلیت کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے. پہلے ابو بکر ہیں, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. یہ 4 ہیں, 4 1 2 3 4 اسی نمبر اور ترتیب سے. اگر کوئی بھی ایک آدھ کو اوپر نیچے کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا, وہ گمراہ شمار ہوگا. اس لیے کہ مذہب اہل سنت کے برخلاف اس نے عقیدہ رکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں مذہب حق, مذہب اہل سنت اور جماعت پر قائم و دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.